السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سلام یا زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر دیکھی جا رہی ہے. اور ناظرین کرام، علماء کرام کا یہ آخری پینل ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ سے وعدہ کیا تھا کل کہ یزید کی موت کیسے ہوئی اور وہ کس حالت میں مرا اور قاتلان حسین کا کیا انجام ہوا، انشاءاللہ بیان کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی خوبصورت گفتگو تھوڑی دیر پہلے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے کی. انتہائی مکمل، مفصل، اور بہت سارے جو ایریاز ہیں جن پر شاید ہماری نگاہ نہیں جا سکی تھی، علامہ صاحب نے ہماری توجہ وہاں پر مبذول کرائی. اس وقت بھی ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں، میں پہلے تعارف کرا دوں. دارالعلوم امجدیہ سے آپ منسلک ہیں، محتمم ہیں جامعۃ الزہرا، اس کے علاوہ خطیب جامع مسجد حبیبیہ. www.truecolorsofislam.com، اس پر آپ ان کے خطبات، ان کی گفتگو، ان کے بیانات سماعت فرما سکتے ہیں. ہمارے بہت ہی قابل احترام، اور کل ان سے وعدہ ہوا تھا ٹرانسمیشن کے دوران گزرے کل کہ مشہور زمانہ جو قسطنطنیہ والی حدیث ہے اس پر آپ ضرور گفتگو کریں گے، کیونکہ تھوڑا حصہ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب پورا کر گئے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ علامہ صاحب جب گفتگو کریں گے تو وہ بھی بڑی کمال کی گفتگو ہوگی. تشریف فرما ہے حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ. ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں ماشاءاللہ، پہلی مرتبہ ہماری اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ محبت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تشریف فرما ہے معلم و مدرس پروفیسر خطیب اہل بیت. بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بہت ہی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اتحاد کے دائی ہیں، اتحاد بین المسلمین کے مولانا سید محمد علی زیدی الحسینی. السلام علیکم. مزاج گرامی. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین کرام، اور مظفر شاہ قادری صاحب، کل آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو مولانا عابد علی قمبری صاحب سے بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ بھائی گفتگو ہوتی ہے، قسطنطنیہ والی حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو میں نے وہیں روک دیا تھا کہ بھائی شاہ صاحب آئیں گے. شاہ صاحب دو باتیں ہیں. ایک تو یزید کی جو تعریف کرتے ہیں ناہنجار قسم کے لوگ، بڑی انہیں فکر ہوتی ہے کہ یزید کی برات کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کریں، کوئی حدیث، کوئی واقعہ. ایک تو اس حدیث پر آپ سامعین کو، ناظرین کو آج مطمئن کر دیں. تھوڑی دیر پہلے کوکب صاحب تو گفتگو کر کے گئے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس نے محرمات کو ٹچ نہیں کیا تھا، یعنی یہ اس پر ایک الزام ہے کہ اس نے حلال کو حرام کر دیا یا حرام کو حلال کر دیا، یا جو نکاح تھے، محرمات کے جو رشتے ہیں جیسے بہن بھائی کے نکاح کے معاملے میں وہ بے قصور ہے، اس نے ایسا نہیں کیا تھا. اس کو بھی ذرا آج واضح کر دیجیے گا کہ علماء کرام کیا فرماتے ہیں، اور آپ کا جو مطالعہ ہے ماشاءاللہ، جو کتابوں کے حوالوں سے آپ بیان کرتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم وفی موضع آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم. قبلہ کل بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب میں مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی مبارک محفل میں مجھے کل بھی مدعو کیا اور آج بھی مدعو کیا، اور حضرات اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت کو پیش کرنے کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے. اور یقین جانیے کہ یہ لمحہ جو گزر رہا ہے یہ ہماری زندگی اور عزیز کا سب سے قیمتی اور معتبر لمحہ. اللہ. کل بھی ہم نے کچھ اس حوالے سے ذکر کیا، اور میں نے آپ کی خدمت کے اندر اہل سنت و جماعت کا ایک اجماعی نظریہ پیش کیا تھا. حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے مرقات شرح مشکات کے بالکل اواخر میں جہاں انہوں نے اپنی مشکات کی شرح کا اختتام کیا، اسی اوقی ابواب کے اندر آپ نے ایک اجماعی موقف لکھا ہے جو یقیناً دینی طلباء کے لیے اور وہ حضرات جو تحقیق کو
سواد اعظم کے ساتھ متعلق کر کے تمسک کرتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ یقیناً قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے مقتدا کے نام سے اٹھایا جائے گا، اور وہ نماز میں یہ وعدہ بھی کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہم ہر ایرے غیرے کے راستے پر نہیں چلیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، ہم انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلیں گے۔ لہذا یہ ہے اصل گفتگو کرنے کا انداز کہ ہم ان لوگوں کی اتباع اور ان لوگوں کی تحقیقات اور ان لوگوں کے عقائد و نظریات میں ان کے ساتھ تمسک رکھیں جن کی صالحیت اور جن کی کاملیت پر امت کا اجماع رہا ہے۔ حضرات علامہ علی قاری علیہ رحمہ کا پہلا میں فتویٰ ذکر کرنا چاہوں گا اس تناظر میں، تاکہ بنیاد اہل سنت کی واضح ہو جائے کہ فضل اہل بیتی وذم من حاربہم امر مجمع علیہ عند اہل سنت والجماعہ واکابر ائمۃ اہل سنت والجماعہ۔ فرما اہل بیت کی تعریف میں کثرت کرنا اور جنہوں نے ان کے ساتھ ان کی گستاخی کی، ان سے لڑائی کی، ان سے جنگ کی، یا جو ان سے چڑھتے ہیں ان کی مذمت کرنا اور ان سے دوری اور بیزاری کرنا، اور ان کے لیے غیر شائستہ اور دل میں ان کے لیے کوئی گوشہ نرم نہ رکھنا، یہ اتنا اجماعی مسئلہ ہے اہل بیت کی محبت کے لیے کہ امر مجمع علیہ عند اہل سنت والجماعہ، اہل سنت میں کسی معتبر عالم نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہاں سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اگر آپ یہ پورا سلسلہ دیکھیں، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں اسی تسلسل کو ذکر کیا تھا کہ یہ کہنا کہ جناب تاریخ کے تناظر میں یزید کے کارنامے آئے ہیں، اس سے پہلے میں بات کر دینا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے عرض کیا نا کہ وہ محرمات کی بات، یہ اہل سنت کے بہت معتبر عالم خاتم المفسرین امام المفسرین حضرت علامہ سید محمود آلوسی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے روح المعانی میں بڑے جزم کے ساتھ یہ ساری تحقیق لکھی۔ اچھا۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ محرمات اس کی بدبختی اتنے عروج پر تھی جہاں پر وہ پھوپھیوں، خالاؤں، بھتیجوں سے الیاذ باللہ بھتیجیوں سے نکاح کو حلال کہتا تھا، وہیں اس کی خباثت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ قرآن کے اوراق کو گندگی میں پھینکنے سے بھی باز نہیں رہتا۔ اللہ، یہ بات علامہ سید محمود آلوسی البغدادی جو اہل سنت کی انتہائی معتبر شخصیت ہے اور ماضی قریب میں 200-250 سال ہوا ہے، ان کا لقب ہے خاتم المفسرین، یعنی تفسیر کے جو ائمہ گزرے ان کے خاتم ہیں، یعنی تحقیق جس روش کے ساتھ انہوں نے اس بات کو باز کیا ہے۔ بحر العلوم بر صغیر کی ممتاز شخصیت ہے، شرح مسلم الثبوت، شرح مسلم الثبوت اہل سنت احناف اور اہل سنت کے تمام وہ اصول جو نظریات کے ہوں یا فروعات کے ہوں، چاروں ائمہ کے متبادل مذاہب کی تحقیق اس میں چلتی ہے۔ آپ نے یزید کے فعل کو اور اس کے فسق کو لکھا کہ اخبث الفساق، یعنی فاسق گزرتے ہیں، یہ تو فاسقوں میں بھی بہت بڑا خبیث تھا۔ فاسقوں کا بھی باپ ہے، اخبث جو ہے اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل میں مبالغہ ہوتا ہے کہ جس طرح کبیر کہہ کر اکبر کرتے ہیں بلا تشریح، میں عرض کر رہا ہوں تو یہ اخبث الفساق، یعنی بڑے بڑے فساق جو گزرے ہیں وہ اس کے سامنے بالکل چھوٹے نظر آتے ہیں، اور یہ ان سے بھی بڑا فساق۔ ایک بات میں اس کو مزید کوٹ کرنے کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کی غیر متنازع شخصیت، حجت اللہ البالغہ ان کی تحقیق کا شاہکار ہے۔ آپ نے فساد امت کا جب ذکر کیا تو فرمایا شام کے اندر خبیث یزید میں سب سے بڑا فساد پیدا کیا تھا۔ خبیث یزید، جی بالکل۔ یہ حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ جو مراد رسول ہیں، ان کی تحقیق جن کے بارے میں کہا گیا کہ جب سلطنت مغلیہ کا چراغ باعتبار حکومت کے غروب ہو رہا تھا تو علم حدیث میں خدمت کرنے کے اعتبار سے شاہ صاحب کا سورج چڑھ رہا تھا۔ جس وقت اکبری حکومت کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ختم نبوت کے مسئلے پر آپ پہلی صف میں آتے ہیں اور کردار ادا کرتے ہیں، اللہ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے۔ تو حضرت مجدد الفسانی قیوم زمانی نے جہاں اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارا تھا، وہی گھر گھر کوچے کوچے جا کر حضور کی سنت اور خاتمیت کے عقیدے کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے پھیلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ اکبری دور کے اندر مجدد ہیں، اور اس دور میں حضرت مجدد الفسانی بھی مجدد، یہ بھی مجدد ہے۔ شاہ عبدالحق صاحب کی بڑی مستند کتاب ہے عقائد اہل سنت پر، تکمیل الایمان۔ جی، تکمیل الایمان۔ میں مذہبی طلباء سے کہتا ہوں کہ آج جائیے مارکیٹ سے تکمیل الایمان اٹھائیے اور اس کو پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے۔ تکمیل الایمان کے اندر تفصیل کے طور پر آپ نے لکھا وہ انتہائی ظالم اور خبیث تھا، اور وہ مرنے کے بعد جہنم رسید ہوا۔